بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، ایک واقعہ جو بڑی کثرت کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے اور بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک عورت کا شوہر ہر وقت کسی نہ کسی مہمان کو گھر لے آتا اور بیوی سے کہتا کہ کھانا تیار کرو۔ آخرکار وہ تنگ آ گئی اور وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لے کر گئی کہ کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ میرا شوہر مہمان لے کر گھر نہ آئے، کیونکہ میں تنگ آ چکی ہوں، روز روز یہ کسی نہ کسی کو پکڑ کر کسی نہ کسی مہمان کو لے آتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے اور ان کے شوہر سے کہا کہ کل میں تمہارا مہمان بنوں گا۔ جب عورت تک یہ بات پہنچی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مہمان بننے والے ہیں، تو اس نے مختلف قسم کے کھانے تیار کیے اور یہ خوشی خوشی سے تیار کیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مہمان ہوں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور وہاں کھانا کھایا۔ جب جانے لگے تو شوہر سے کہا کہ بیوی سے کہنا کہ مجھے دیکھنا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر جانے لگے، شوہر نے بیوی سے کہا کہ پیچھے دیکھو، تو اس نے دیکھا کہ سانپ اور بچھو بھی ساتھ نکل کر جا رہے تھے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہمان اپنا حصہ لے کر آتا ہے اور جو مہمان کے لیے محنت کی جاتی ہے اس کے بدلے میں جب وہ واپس جاتا ہے تو اس کے گھر سے ساری بلاؤں اور گناہوں کو لے کر جاتا ہے۔ اس طرح کا واقعہ یہ بیان بھی کیا جاتا ہے اور شیع بھی کیا جاتا ہے۔ الفاظ مختلف ہو سکتی ہیں، رد و بدل ہو سکتا ہے الفاظ میں، لیکن آپ کی خدمت میں یہ عرض کر دوں کہ اس واقعہ کی کوئی اصل حدیث کی کتاب میں موجود نہیں ہے۔ یہ بے اصل واقعہ ہے، بے بنیاد ہے، بے سند ہے، بلکہ ایک من گھڑت روایت ہے۔ اس لیے اس کی نسبت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرنا درست نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی غلط بات کو منسوب کرنا، یعنی جو آپ نے بات نہیں فرمائی اس کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بڑا سخت گناہ ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موجود ہے، جس میں یہ الفاظ ملتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تعمد علی کذبا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس نے کسی جھوٹی بات کی نسبت میری طرف کی تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اور حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتی ہیں سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول من یقل علی ما لم اقل فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ جو بات میں نے نہیں کہی اس کے متعلق یہ کہنا کہ یہ میں نے کہی ہے، میری طرف اس کو منسوب کرنا، تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو مہمان نوازی کے متعلق، مہمان کے اکرام کے متعلق دوسری صحیح حدیث جب موجود ہیں تو اس واقعہ کو ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور اس واقعہ پر پھر مرچ مسالہ لگا کر اس کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنا کتنی غلط بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمان کے اکرام کے متعلق کیا فرمایا؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، کہ جو اللہ پر اور دن آخرت پر ایمان رکھتا ہے
اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے، مہمان کی مہمان نوازی کرے۔ اور یہ بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ لِزُورِكَ عَلَيْكَ حَقٌ، کہ تیرے اوپر مہمان کا بھی حق ہے۔ تو جب صحیح احادیث موجود ہیں مہمان نوازی کے متعلق، مہمان کے اکرام کے متعلق، تو پھر غیر مستند باتوں کو اور بے اصل باتوں کو، بے بنیاد باتوں کو شیئر کرنا یا ان کو آگے شیئر کرنا، فارورڈ کرنا، ان کو لائک کرنا، فیس بک اور واٹس ایپ پر شیئر کرنا دوستوں کے ساتھ، یہ کتنی نادانی والی بات ہے کہ ایک غلط بات کو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا یہ جو واقعہ ہے اس کی کوئی سند نہیں ہے، کوئی اصل نہیں ہے، من گھڑت اور موضوع روایت ہے۔ لہذا اس واقعے کو آگے شیئر کرنے سے بہت زیادہ احتیاط فرمائیں، اس سے بچیں، اس سے اجتناب کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔